کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغیر داب بلا و افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان و ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ عرض معروضات کرنے سے قبل کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارے استاد محترم انشاءاللہ یہاں جلوگر ہو جائے گے اور آپ کو حضرت کا خطاب بڑی سنجیدگی سے سماعت فرمانا ہے۔ چند باتیں سماعت فرما لے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اسے عام کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، عام کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پتھر کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اے پتھر کیا بات ہے، تو اتنا زار و قطار کیوں رو رہا ہے، تیرے آنسو بہانے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ پتھر جواب دیتا ہے کہ جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا
کہ انسان اور پتھر آگ کا ایندھن ہے، یہ فرمان سننے کے بعد میں رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے آگ کا ایندھن بنا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تھوڑا سا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر پتھر اللہ کے اس کلام کو سنے تو پھر وہ زار و قطار اس لیے روتا ہے کہ اللہ اکبر، کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے، کہیں مجھے جہنم میں ڈال کر سڑا نہ دیا جائے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ آج اگر آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے گے اور معاشرے کا جائزہ لے گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج ہمارا کردار اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہم ایسے جرائم کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کا مرتکب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں خصوصیت کے ساتھ قوم ملت کے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، چند باتیں پیش کر کے گزر جاؤں گا۔ آج میں آپ کے سامنے بس چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے تو آپ کو پتہ چلے گا آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹیوں کے اندر ایسے بڑے بڑے جرائم جنم لے چکے ہیں کہ اللہ اکبر، جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا، اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئے ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا آج ہماری سوسائٹی کے اندر شراب بھی پنپ رہی ہے، زنا بھی عام ہو چکا ہے، جوا بھی عام ہو چکا ہے۔ ملت کے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ ان برائیوں کی طرف بڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، یاد رکھنا دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلم نوجوان نشے کے شکار ہو جائے، نشے کے عادی ہو جائے، تاکہ یہ نشہ کر کے اپنے آپ کو برباد کرے۔ اس لیے کہ اگر یہ نشہ سے دور رہ کر اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں گے تو پھر ہم مسلم امت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دیگر قوموں نے مسلمانوں کو نشے کے اندر ملوث کر دیا، اور میری قوم کے نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے سے 22 سال کا لڑکا، 18 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ گانجے کا نشہ کر رہا ہے، دیگر چیزوں سے نشہ کر رہا ہے، ہیروئن سے نشہ کر رہا ہے، براؤن شوگر کا استعمال کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، نشہ وہ ہلاکت خیز چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نشہ ہے، یہ جو شراب ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ جب انسان اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے، جب انسان نشہ کرنے لگ جاتا ہے، جب انسان شراب پینے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر وہ جگہ جگہ پہ پڑا ہوا بھی ہوتا ہے، وہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، اور بعض اوقات اس نشہ کی بنیاد پر انسان ایسی تباہی کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے کہ پھر وہاں سے لوٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو انسان نشہ کی وجہ سے اللہ اکبر اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج اگر ہم اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ مسلم محلے کے اندر ہمارے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، اور نشہ مسلمان بیچ بھی رہے ہیں، نشہ مسلمان فروخت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی قوم نشے کی عادی ہو جائے اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلم امت کا جو حال ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں پر تباہی آ رہی ہے، مسلمانوں کو کچلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ہاتھوں پیروں سے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا۔ یاد رکھنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے میزائل اور بڑی بڑی طاقتیں کسی قوم کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا شراب اور شباب انسان
ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں تو صحیح، آج وہی شراب ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، اگر انسان نشہ کرے تو پھر اس کے بعد وہ بہت سارے جرائم کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اگر انسان نے نشہ کر لیا تو پھر وہ ہر چیز کرے گا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے نشہ کرنے والے نوجوان، جب انہیں نشے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو پھر وہ ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، موبائل بھی چراتے ہیں، مسجدوں میں بھی آ کے چوریاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک حدیث بیان فرمائی، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں، شاید اس حدیث کو سن کر ہمارے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو نشے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ اللہ اکبر، اتنا حسین و جمیل تھا کہ جو دیکھے اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نے کسی بہانے سے اسے بلا لیا، چند لوگوں نے اسے پکڑ کے لایا اور وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوا، پھر تیسرے کمرے میں داخل ہوا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 7 کمروں کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ 7ویں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس حسین و جمیل لڑکی نے کہا، اے نوجوان، میں نے تجھے دراصل اس لیے بلایا ہے، کام تجھ سے کچھ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے تجھ پر دل آ گیا ہے، اب میں تیرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی ہوں، تو میری خواہشات کو آج پوری کرے گا۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے کہا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نوجوان نے کہا، اے لڑکی، میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں پاک باز نوجوان ہوں، میری جوانی گناہوں میں نہیں گزری ہے، میں نے کبھی حرام کام نہیں کیا، اس لیے میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس عورت نے کہا، اگر تو میرے ساتھ منہ کالا نہیں کرتا، میری خواہشات کو پورا نہیں کرتا تو پھر تجھے یا تو یہ شراب پینا پڑے گی، اور اگر تو شراب نہیں پیے گا تو پھر تجھے اس بچے کو قتل کرنا پڑے گا۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے تو نے کوئی کام نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا، میں اتنا شور مچاؤں گی کہ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جا پائے گا، تو بدنام بھی ہوگا اور پتہ نہیں تو یہاں سے زندہ جاتا یا نہیں۔ اللہ اکبر، اب وہ نوجوان بڑا پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کروں تو کیا کروں، اگر زنا کروں گا تو بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا، اور بچے کو کیوں قتل کروں، اس نے تو میرا کچھ بگاڑا نہیں ہے، یہ تو ذرا سی شراب ہے، اسے پی لیتا ہوں، شاید اس کو پی کر میری جان کو نجات مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے پیالہ اٹھایا اور شراب کو ترجیح دے کر اسے پی لیا۔ جب اس نے ایک پیالہ پیا، اس عورت سے کہا ایک پیالہ اور دو، دوسرا پیالہ پیا، پھر تیسرا پیالہ پیا۔ اللہ اکبر، 3 پیالے پینے کے بعد نشے میں ایسا دھت ہوا کہ اللہ اکبر، پھر اس نے زنا بھی کیا، زنا کرنے کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے شراب پیا تو شراب نے زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جب انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ دوسرے جرائم بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ نشہ ایسی بری لت ہے کہ جب انسان اس لت میں ملوث ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک آخری پیغام دوں گا کہ آپ اللہ سے ڈرے، گناہوں سے باز آئے، نشے سے دور رہے، اپنی جوانی کو پاک و صاف کر کے گزارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یاد رکھنا ایک دن آپ کو بھی موت آنا ہے اور دنیا چھوڑ کے ہم نے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، زندگی میں ہم نے کیا کیا کیا، ایک ایک لمحے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ بس ایک بات بتا کر گفتگو ختم کرو۔ ایک چیز پڑھنے میں آئی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے دیکھا ان کا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ وہ بزرگ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے رونے کا سبب کیا ہے، تو آنسو کیوں بہاتا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا، بابا جان رونے کی وجہ یہ ہے کہ کل مجھے مدرسے کے اندر میرے
میرے استاد کو آموختہ سنانا ہے، اور اگر میں نے آموختہ نہیں سنایا تو پھر میرے استاد مارے گے، دوستوں کے سامنے ذلیل کرے گے۔ میں دوستوں کے سامنے ذلیل ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ اگر آموختہ یاد نہ رہا اور میں نہیں سنا پایا تو پھر میں ذلیل و رسوا ہوگا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ پھر وہ بزرگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ وہ لڑکے نے پوچھا بابا جان میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے آموختہ یاد نہیں ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ کل بروز قیامت میں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ چل اپنا آموختہ سنا۔ اس وقت اللہ مجھ سے کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، اپنا نوشتہ پڑھ کر سنا۔ اللہ اکبر، جب میرا اللہ مجھ سے نامہ اعمال پڑھنے کا کہے گا اس وقت میں کیا پڑھوں گا؟ اگر اس وقت میں آموختہ نہیں سنا پایا تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اس وقت تو ہر کوئی ہوگا، ہر کسی کے سامنے میرے اعمال کے بارے میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اللہ ہم سے بھی سوال کرے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، تو خود سنا اپنا نوشتہ۔ انسان جھوٹ بولے گا، اے اللہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا، میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں نے ویسا نہیں کہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا چپ ہو جا، اگر آج تم نہیں بولے گا ہم تیرے ہاتھوں سے گواہی لیں گے، ہم تیرے پیروں سے گواہی لیں گے۔ اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس وقت انسان کے ہاتھ کلام کرے گے اور کہے گے ہاں اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، انسان کے پیر گواہی دے گے اللہ اکبر کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس وقت زمین بھی گواہی دے گی اے اللہ اس نے مجھ پر فلاں گناہ کیا تھا، آج میں بھی گواہی دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ دن کتنا کٹھن دن ہوگا۔ ذرا آپ آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، گناہوں سے باز آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔